اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن اور ہرگز تستطیعوا اور ہرگز طاقت نہیں رکھتے ہو، ان کے تعدلوا کہ تم پورا انصاف کرو، بین النساء اپنے بیویوں کے درمیان، والو اور اگر حرصتم اور اگر تم بڑے خواہش مند بھی ہو، فلا پس نہ تحملوا پس نہ جاؤ، کل المیلی بالکل ایک بیوی کی طرف، فتذروہا کہ تم اسے چھوڑ دو، کالمعلقات درمیان میں لٹکی رہی ہو، وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم درست کر لو اپنا رویہ، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگار بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے غفور مغفرت کرنے والا ہے، رحیم اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا وَإِن اور اگر یتفرقا اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں، فرق ہو جائے، یغنی اللہ یغنی تو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ، کلن من سعاتہ اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی وسیع بخشش سے غنی فرما دے گا۔ وقان اللہ اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش کرنے والا، حکیمہ اور حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے، ما جو فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ اور ضرور ہے، وصینا ہم نے وصیت کی، یہ حکم دیا، الذین ان لوگوں کو، اوت الکتابہ جنہیں دی گئی ہے کتاب قرآن مجید، من قبلکم تم سے پہلے، وایاکم اور حکم دیا تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ کہ اللہ سے اتقوا ڈرو۔ وَإِن تکفر اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ پس بے شک للہ اللہ ہی کا ہے، ما جو فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وَقَانَ اللہ اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، حمیدہ اور تعریف کا مستحق ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، ما جو فی السماوات بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین ہے، وقفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ وکیلا کارساز، ان یشاء اگر چاہے اللہ تعالیٰ، یذہبکم تو لے جائے تمہیں، ایہا الناس اے لوگو، ویاتی اور لے آئے اللہ تعالیٰ بآخرین تمہاری جگہ پہ دوسروں کو، وقان اللہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ پر ذالکہ اس چیز پر قدیرہ قدرت رکھنے والا ہے۔ من کانا اور جو شخص یریدو چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، فعند اللہ بس اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ثواب الدنیا دنیا کا ثواب بھی ہے، والآخراتی اور آخرت کا بھی ثواب ہے، دونوں ثواب ہیں۔ وقان اللہ اللہ تعالیٰ سمیعا بصیرا سمیعا سننے والا ہے، بصیرا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے جب بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو وہ ہر حیثیت سے آپس میں مساوی نہیں ہوا کرتیں، شکل و صورت، صحت و بیماری، خوش خلقی و بد خلقی، کئی قسم کا باہمی تفاوت پایا جاتا ہے، جن کی وجہ سے دلی محبت و انس یکساں نہیں ہوتا۔ اس فطری چیز کا اعتراف کرتے ہوئے جو انسان کے بس سے باہر ہے، اسے حکم دیا کہ ایسا نہ کرے کہ ایک بیوی میں ہی کھو کر رہ جائے اور دوسرے کے تمام حقوق نظر انداز کر دے اور اسے معلق بنا کر رکھ دے، بلکہ اس کی باری کے دن اور نفقہ وغیرہ میں مساوات ملحوظ رکھے، کیونکہ اگر دل کا میلان تمہارے اختیار میں نہیں تو یہ امور تو تمہارے اختیار میں ہیں۔ اگر صلح کی ہر تدبیر ناکام ثابت ہو اور طلاق ناگزیر ہو جائے تو پھر زیادہ غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، وہ ایسی صورت پیدا کر دے گا جس میں دونوں کی طمانینت اور خوشحالی کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ خاوند کو ایسی بیوی دے دے گا جو اس کے لیے قرۃ العین ہوگی، اور اس معلقہ عورت کو ایسا خاوند عطا فرمائے گا جو اس سے محبت کرے گا اور اس کے آرام کا خیال رکھے گا۔ جو کتابیں مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسل پر نازل ہوئیں، اور یہ کتاب جو تمہاری ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے،
ان سب میں تمام امتوں کو تقوی کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس میں شک ہی نہیں رہتا کہ دین الہی کا دار و مدار ہی تقوی پر ہے۔ دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا تو انسان کا ظاہر و باطن سنور گیا، اور اگر دل خوف خدا سے ہی آشنا نہیں تو پھر زبان سے پارسائی کے ہزاروں دعوے کیے جائیں، نفس اصلاح پذیر نہیں ہوگی۔ اہل عرب مدت ہائے دراز سے جس رسم و رواج کے پابند چلے آتے تھے، ان میں کنارہ کش ہو جانا اور بالکل نئے قواعد ضوابط کا پابند ہو جانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے مالک الملک ہونے، زمین و آسمان کی ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھنے اور کسی کا محتاج نہ ہونے کا ذکر فرما کر انہیں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ان قواعد و ضوابط کی پابندی میں تمہارا ہی دنیا و دین کا فائدہ ہے۔ اگر تم اس سے سرتابی کر کے اپنی جاہلانہ رسوم کی پابندی کرو گے تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ یہ خیال تم اپنے دل سے نکال دو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو یہ ختم ہو جائے گا، یا بزم ہستی کی ساری رونقیں تمہارے دم قدم سے ہیں، اگر تم نہ رہے تو یہ بزم بے رونق ہو جائے گی۔ نہیں، اگر تم نے اس زرعی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور اللہ کے دین سے کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہ تھاما تو وہ تمہیں اس مقام شرف سے ہٹا کر کسی دوسری قوم کو اپنی نوازشات کے لیے منتخب کر لے گا۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ تم سے پہلے بھی کئی امتوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو انہیں پٹخ دیا گیا، ان کے مٹ جانے سے اللہ کی بادشاہی میں کیا کوئی زوال آیا؟ اسی طرح اگر تم بھی نظر رحمت سے گرا دیے گئے تو کوئی اور آگے بڑھ کر اس تاج کرامت کو اپنے سر پر رکھ لے گا۔ انسان کی اپنی کوتاہ نظری اور کم ہمتی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین سے صرف دولت، شہرت، عزت، وجاہت کا ہی سوال کر کے رہ جائے، ورنہ اس کریم رحیم اور وہاب کی جناب سے تو جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ انسان فقط فنا ہونے والی نعمتوں کے سوال پر کیوں اکتفا کرے؟ کیوں نہ اس کی محبت کو جامع رنگین مانگے اور اس کی رضا کے لیے دامن طلب پھیلائے؟ جب دینے والا بخیل نہیں تو مانگنے والا مانگنے میں کیوں بخل کرے؟ اسی طرح خامد اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کرے اور اس کے دور رہنا اور اعراض کرنا معمول بنا لے، یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی کم تر خوبصورت بیوی سے اعراض کرے تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر مہر سے یا نانا نفقہ سے یا باری سے خامد سے مصالحت کر لے تو اس مصالحت میں خامد یا بیوی پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ صلح بہرحال بہتر ہے۔ حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑھاپے میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حبا کر دی تھی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تھا۔ اسی طرح محبوب بیوی کی طرح دوسری بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور انہیں معلقہ درمیان میں لٹکتی ہوئی بنا کر رکھ چھوڑتے ہیں، نہ انہیں طلاق دیتے ہیں، نہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں، یہ انتہائی ظلم ہے جس سے یہاں روکا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو، دوسری کو نظر انداز کیے رکھے تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ یعنی کہ نصف ساقط ہوگا۔